آج ہم بات کر رہے ہیں جدید تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے عجیب اور سب سے جرأت مندانہ کیش ڈکیتی کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی بھی ایکشن فلم کو مات دے سکتی ہے، اور اس کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ ذرا سوچئے، $1 ارب، وہ بھی بغیر کوئی گولی چلائے، بغیر کوئی بم پھوڑے کیسے چوری کیے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہی ناممکن سا لگتا ہے نا؟ لیکن یہی وہ معمہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور رقم کتنی تھی؟ $920 ملین۔ اور یہ کوئی ڈیجیٹل ٹرانسفر نہیں تھا کہ بٹن دبایا اور پیسے غائب۔ نہیں، یہ اصلی ٹھوس کیش تھا جسے ٹرکوں میں بھرا گیا اور لے جایا گیا۔ تو اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ کوئی ماسٹر پلان، کوئی ہائی ٹیک سازش؟ نہیں، اس پورے جرم کی بنیاد صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ جی ہاں، ایک نوٹ، جس نے تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کا دروازہ کھول دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اچھا، تو یہ سب ہوا کہاں؟ اس جرم کو سمجھنے کے لیے پہلے اس جگہ کو سمجھنا ہوگا جسے نشانہ بنایا گیا، جو کوئی عام جگہ نہیں تھی بلکہ عراق کے مالیاتی نظام کا قلعہ تھا، یعنی سینٹرل بینک آف عراق۔ دیکھیں، عراق کا سینٹرل بینک صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ملک کے استحکام اور اس کی مالی خود مختاری کی ایک بہت بڑی علامت تھا۔ ایک ایسا محفوظ قلعہ جہاں پورے ملک کی دولت پڑی تھی اور جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں جنگ کی دھند ہر چیز کو دھندلا دیتی ہے۔ ایک ایسا افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے جس نے اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ اپریل 2003 کی بات ہے۔ امریکی فوج بغداد میں داخل ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی ہفتوں میں ایک پورا شہر، ایک پورا ملک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظم و ضبط کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس وقت کا ماحول کیسا تھا، اسے اس ایک جملے سے سمجھا جا سکتا ہے: بم دھماکوں، سائرن اور خوف کا ماحول۔ ایک ایسا شہر جہاں معمول کے سارے قانون، سارے اصول معطل ہو چکے تھے۔ اور اسی افراتفری کے بیچوں بیچ تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوتی ہے، لیکن اسے ڈکیتی نہیں بلکہ ایک قانونی کارروائی کا نام دیا گیا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ ثبوت کیا تھا؟ کوئی ہیکنگ نہیں، کوئی دھمکی نہیں، بس ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی چٹھی جس پر صدر صدام حسین کے دستخط تھے۔ اس میں حکم دیا گیا تھا کہ قومی سلامتی کے لیے تقریباً $1 ارب فوراً نکال کر حوالے کیے جائیں۔ اور یہ کام کیسے ہوا؟ یہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ کوئی الارم نہیں بجا، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، بس وہ نوٹ دکھایا گیا، حکم ملا، اور 5 گھنٹوں کے اندر اندر سینکڑوں لکڑی کے ڈبوں میں کیش بھرا گیا اور ٹرکوں میں لاد کر ایک نامعلوم جگہ پر بھیج دیا گیا۔ تو یہ پیسہ لینے کون آیا تھا؟ رپورٹس کے مطابق یہ رقم خود صدام حسین کے بیٹے قصے حسین نے وصول کی، جس نے اس سارے عمل کی نگرانی کی۔ اچھا، حکومت گر گئی، پیسہ غائب۔ اب شروع ہوتی ہے اصل کہانی، پیسے کی تلاش۔ اور یہیں سے معاملہ مزید پیچیدہ اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ایک تفتیش کار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ ڈکیتی کے کچھ ہی دن بعد صدام کی حکومت ختم ہو گئی۔ امریکی فوجیوں نے شاہی محلات اور سرکاری گھروں کی تلاشی شروع کی، اور انہیں پیسہ ملنا شروع ہوا۔ دیواروں میں چھپایا ہوا، باغوں میں دفن کیا ہوا، لاکھوں ڈالرز کے ڈھیر برآمد ہونے لگے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ سرکاری ریکارڈز کے مطابق ایک بہت بڑی رقم بینک سے نکالی گئی تھی، پر جو پیسہ ملا وہ اس سے کہیں کم تھا۔ تو پھر باقی پیسہ کہاں گیا؟ یہی وہ اربوں ڈالر کا سوال ہے جس کا جواب آج تک نہیں ملا۔ یہ چارٹ پوری کہانی کو بالکل صاف صاف دکھا رہا ہے۔ ایک طرف وہ رقم جو نکالی گئی، $920 ملین، اور دوسری طرف وہ رقم جو واپس ملی، صرف $650 ملین کے قریب۔ بیچ کا یہ جو بہت بڑا فرق ہے نا، یہی اصل معمہ ہے۔ تو چلیں اب اس پوری تفتیش کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حتمی اعداد و شمار کیا کہتے ہیں۔ آخر میں تاریخ کی اس سب سے بڑی ڈکیتی کا حساب کتاب کیا نکلتا ہے؟ یہ ہے آخری حساب کتاب۔ $920 ملین نکالے گئے، اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تقریباً $650 ملین واپس مل گئے، یہ ایک اندازہ ہے۔ لیکن $270 ملین، ان کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا، وہ غائب ہیں۔ اور یہی گمشدہ رقم اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئی ہے۔ کیا یہ پیسہ جنگ کے لیے تھا؟
یا پھر ذاتی خزانے بھرنے کے لیے؟ کیا اس سے زیادہ رقم ملی تھی جتنا سرکاری طور پر بتایا گیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا باقی کیش آج بھی کہیں دفن ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے؟ اور آخر میں بس ایک ہی سوال، اگر 1/4 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم آج بھی غائب ہے تو وہ اب کہاں ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا جواب شاید کبھی نہ ملے۔